پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ 30 سیکنڈز بھی نہیں لگتے ایک درود پڑھنے میں۔ اس کی رحمت جو ہے اپنے بندوں پر برسنا چاہتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، ہم کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب تھے، کافی امیر تھے، اپنا بنگلہ بھی تھا، اپنی گاڑی بھی تھی، اللہ پاک نے بہت دیا تھا۔ شام کو گھر آئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ رات ہو گئی تھی، بڑا نرم بستر تھا، ٹھنڈا کمرہ تھا، مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے، پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی۔ اب کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں، شاید نیند آ جائے۔ گھر سے باہر نکلے، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں۔ اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ کہ چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں، ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں، وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ مسجد کے باہر گاڑی پارک کی، وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے تو پوری مسجد خالی، مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہی۔ رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم، تو ہی اسباب بنانے والا ہے، مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما۔ اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، مجھے کہیں بھیجا گیا ہے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب کے پاس گیا، جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کے پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا۔ اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا، اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے۔ تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولا یہ ایڈریس ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے تمہیں بھیج دیا، جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس۔ اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا، تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ کبھی بھی آپ کو بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے پاس چلو، یار بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا، دوائی۔ میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا، کرم کر دے مالک۔ کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، واٹ ایور پرابلم، سب سے پہلے ہمیں دنیا والے سورس ہیں، وکیل، پولیس، یہ یاد آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق اسباب کی طرف لو لگانی چاہیے، پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں۔ پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں، مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے اور حرام ذرائع کے ذریعے مال و دولت جمع کرنے کی بجائے رزق حلال کمانے کا ذہن بنائیں، حسب استطاعت صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں، غریبوں اور پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ پاک معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔
اس حدیث میں 3 بڑی پیاری باتیں پتہ چلی. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. شیطان جب بھی صدقے سے روکتا ہے نا کسی کو، پہلا دل میں خوف ہی یہ ڈالتا ہے، یار تو دے دے گا تیرے پاس تو کم ہو جائے گا. زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی، یا اللہ میں کیسے دوں؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، اور یہ تو 10 لاکھ دے گا، اللہ اس میں اور اضافہ کر دے گا. مگر اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے کہ تیری جیب سے پیسے نکل رہے ہیں، یہ کم ہو جائیں گے. تو نبی پاک نے وسوسہ نکال دیا، فرماتے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا مجرب فارمولہ ہے. آپ دنیا میں ہر اس شخص کو دیکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اس کا مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے. اگلی بات نبی پاک نے کیا فرما دی کہ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی اللہ پاک عزت ہی بڑھاتا ہے. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بندہ کہتا ہے یار میں معافی مانگ لوں گا یا معاف کر دوں گا تو مسئلہ یہ میری عزت کم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے میں بزدل ہوں، میں نے بدلہ نہیں لیا، اس کی غلطی ہے، میں ایسے کیسے معاف کر دوں؟ جناب روب ہونا چاہیے. شیطان یہی تو خیالات لاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہتے ہیں نا وہ سوئی واپس نکال لی کہ معاف کرو گے اللہ عزت ہی بڑھائے گا، عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور تیسری بات نبی پاک نے کیا فرمائی کہ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. ہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا نا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میرا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، ایک مقام ہونا چاہیے، رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے. یہ عجیب سا جس کو کہتے ہیں خبط سوار کروا دیا شیطان نے لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پہ یہ مالدار، یہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں. اب نبی پاک نے گویا یہ بھی کانٹا نکال دیا. آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں جتنے علماء، جتنی بزرگ شخصیات، جتنے خاص طور پہ وہ مالدار جو عاجزی اختیار کرتے ہیں نا، وہ آنکھوں کے تارے ہی ہوتے ہیں. لوگ ان کو سر پہ ہی بٹھاتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ کتنا عاجزی کا پیکر ہے. تو عاجزی کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، صدقہ دینے سے مال بتاؤ نا کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آج یہ 3 باتیں یاد کر جائیں نا تو زندگی بہت شاندار ہو جائے گی. نہ صدقہ دینے میں پرابلم ہوگی، نہ معاف کرنے میں پرابلم ہوگی، نہ عاجزی کرنے میں پرابلم ہوگی. اور جو بندہ یہ 3 کام کر لے نا، آپ یقین کریں وہ معاشرے کا ہر دل عزیز بندہ بن جاتا ہے. یہ جو سخاوت ہے نا یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صدقے کے بارے میں خوبصورت بات بتاؤں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بہادری زیادہ ضروری ہے یا سخی ہونا؟ انہوں نے بڑا کمال کیا، فرمایا سخاوت اختیار کر لو، کیونکہ جو سخی ہوتا ہے نا اس سے کوئی لڑتا ہی نہیں ہے، پہلے ہی مقابلہ جیت جاتا ہے، وہ پہلے ہی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، سخی جو ہوتا ہے اس سے لوگ لڑتے نہیں، تو اس لیے اس کو شجاعت کی ضرورت بھی کم پیش آتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سخاوت کی نعمت عطا فرما دے. اللہ کرے کہ نبی پاک کی سخاوت کا ہمیں ذرہ نصیب ہو جائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی بے نیازی تھی دنیا کی نعمتوں سے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کیسا تھا کہ آپ اپنے گھر میں مال رکھنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے. ظاہر نماز کے بعد نبی پاک ذکر و اذکار فرماتے تھے، صحابہ بھی بیٹھتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور فوراً گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر ہوئی نبی پاک واپس جلدی تشریف لے آئے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی پاک کہاں تشریف لے گئے. تو آ کر نبی پاک فرماتے ہیں مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور میرے گھر میں یہ پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ کر واپس آیا. یعنی فوراً تقسیم کر دیا جائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح دنیا کے مال کو تقسیم فرماتے. نبی پاک نے ایک بار جبل احد کو دیکھا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جبل احد کی زیارت عطا فرمائے. یہ دنیا میں کمال کا پہاڑ ہے. ہاں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب نبی پاک ایک بار احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے. کہتے پیارے آقا نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں. اللہ اکبر. یہ کیسا دل اقدس ہے، یہ کیسی استغنا ہے، یہ کیسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذرہ نصیب فرما دے. ہم تو جناب مال ہی جمع کرنے میں اور اس کی فگر آؤٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہمیں کاش اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سخاوت کا ذرہ مل جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی کمال کی ادا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو
کبھی کسی مانگنے والے کو لا نہیں فرمایا. لا عربی میں کہتے ہیں نہیں کو. یہ جو ہم بار بار نعت میں شعر سنتے ہیں نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ حدیثوں کی طرف اشارہ ہے.